سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ کل ایک ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جس میں سویڈن میں بچوں کے ساتھ جب ایشوز ہوتے ہیں اور سوشل ڈپارٹمنٹ بچوں کو اپنی تحویل میں لیتا ہے، اور اس کے بعد سویڈش ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام اپدراگ گرانسنگ ہے جس میں انہوں نے کچھ پریشان ماؤں کی صورت میں مساجد کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے جو انفارمیشن لی ان کی بنیاد پہ انہوں نے وہ پروگرام کیا، اور میں نے اپنا ولاگ جو تھا وہ اس پروگرام کی بنیاد پہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ لیکن اس ولاگ میں کچھ باتیں وضاحت طلب تھیں، کچھ باتوں پہ جو ہے وہ تفصیل سے میں بات نہیں کر سکا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان تمام تر تفصیلات کو جو ہے وہ آج کے اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ کسی قسم کی بھی کنفیوژن یا پریشانی نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں اگر بچوں کے ساتھ والدین کی جانب سے کوئی مار پیٹ ہو یا ان کے ساتھ کوئی تشدد ہو یا ان کی پرورش میں کوئی سنجیدہ قسم کے مسائل ہوں تو پھر جو سویڈن کا جو سوشل کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ مداخلت کرتا ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا بچے کو والدین سے اپنی تحویل میں انہوں نے لینا ہے یا وارننگ دے کے چھوڑنا ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے۔ اس حوالے سے بہت سے ولاگز جو ہیں وہ آپ میرے بھی دیکھ چکے ہیں اور سویڈش میڈیا پہ بھی اس پہ بہت سی جو ہے وہ مہم بھی ہوئی ہے، باتیں بھی ہوئی ہیں، اور 2 سال قبل اس کے حوالے سے ایک منفی مہم بھی شروع ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو مسلمان فیملیز ہیں ان کے بچوں کو یہ لیا جاتا ہے، اور جو سویڈن کا قانون LVU جو ہے یہ بنیادی طور پر مسلمان فیملیز کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ جب وہ مہم شروع ہوئی تو سویڈن کی مساجد کے جو ائمہ ہیں انہوں نے اس مہم سے اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھا، وہ اس میں بالکل ملوث نہیں ہوئے، اور یہ ان کا بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ انہوں نے اس کسی قسم کی مہم جوئی کا حصہ بننے سے جو ہے وہ صاف انکار کیا۔ اب یہ ہوا کہ سویڈش ٹیلی ویژن کا جو پروگرام اپدراگ گرانسنگ ہے جس میں وہ مختلف قسم کے انکشافات کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو چیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ٹی وی پروگرام کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں جو سویڈش پرائم منسٹر ہے اولف کرسٹرسن، انہوں نے جب اپنی بیوی کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا اور فن لینڈ کا دورہ کیا اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ گئیں اور ہوٹلز میں بٹھائیں، اور انہوں نے وہ جو اہلیہ نے وہ رقم ادا نہیں کی تھی، اس پہ پروگرام تھا جس پہ میں نے ولاگ بھی کیا، اور بعد میں پرائم منسٹر کی اہلیہ کے جو اخراجات تھے وہ وزیر اعظم کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑے۔ اسی طرح کہ انہوں نے اور بہت سے ولاگز بنائے۔ ایک ولاگ میں سویڈش پارلیمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اسٹاک ہوم کے دور کے علاقے کے ہوں اور وہ اسٹاک ہوم میں رہیں تو ان کو پھر کرایہ بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے، لیکن کئی لوگوں نے غلط بیانی کی اور اس پہ سویڈش ٹیلی ویژن کا یہ جو پروگرام ہے انہوں نے تمام چھان بین کر کے ان لوگوں کا جناب تمام تر تفصیلات سامنے رکھی اور پھر ان کو وہ رقوم دینا بھی پڑی۔ اس طرح کے اور بہت سی پروگرامز ہیں۔ اب یہی جو LVU کی جو مہم تھی بچوں کو سوشل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپنی تحویل میں لینا، اور پھر کچھ حلقوں کی جانب سے یہ جو مہم چلائی گئی کہ شاید یہ مسلمان فیملیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس پہ اب انہوں نے یہ پروگرام بنایا۔ انہوں نے یہ کیا کہ کچھ جو پریشان مائیں تھیں ان کو کہا کہ مساجد کے ساتھ رابطہ کریں اور وہاں سے آپ پوچھنے کی کوشش کریں تاکہ خفیہ کیمرے کے پیچھے کیا جو ہے وہ جواب ملتا ہے۔ اب اس ولاگ کے آخر میں اپنی رائے بھی پیش کروں گا، اور ایک پاکستانی مسجد بھی مبینہ طور پہ اس میں آئی ہے، ان کے جو ہے سربراہ ان کا جو وضاحتی بیان ہے وہ بھی آج کے اس ولاگ میں ضرور شامل کروں گا۔ تو اس مہم میں انہوں نے کچھ عربی بولنے والی خواتین یا جرنلسٹ کہہ لیں ان کو جو ہے وہ کہا کہ آپ اماموں سے یا مساجد کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھیں، اور انہوں کو کہیں جی کہ میں نے اپنے بچے کو مار پیٹ کی ہے، اب میرا معاملہ سوشل والوں کے پاس چلا گیا ہے، سوشل مجھے بلا رہی ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے جیسے ایک اپسالہ کی مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا جی کہ تم نے یہ نہ کہنا کہ میں نے بچے کو مارا ہے، تم یہ کہنا کہ میں نے بچے کو جو ہے وہ گلے لگایا تھا اور ایسے میرا ہاتھ اس کو لگ گیا اور میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں مارا۔ اب اس ٹیلی ویژن پروگرام والوں نے انہی امام کا وہ موقف بھی جو ہے وہ شائع کیا کہ جب انہوں نے ایکسپریشن اخبار کو انٹرویو دیا تھا تو اس میں انہوں نے اس سے برعکس بات کی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ والدین کو سوشل سے خوف نہیں ہونا چاہیے اور جو ہوا ہے وہی ان کو سچ بتانا چاہیے۔
اب یہ سویڈش ٹیلی ویژن کا جو پروگرام اپدراگ گرانسنگ ہے، اس کا لنک بھی میں اپنے اس میں ڈسکرپشن میں دیکھ رہا ہوں، جو سویڈش میں ہے اس پہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اس میں انہوں نے کوشش کی کہ 27 مساجد کے ساتھ رابطہ کیا جائے۔ تو انہوں نے 27 جو ہے وہ مساجد ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، 27 میں سے 18 مساجد جو تھیں ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ رابطہ ہوا۔ ان 18 میں سے جو 10 مساجد تھیں، وہاں کے جو آئمہ کہہ لیں یا وہاں کا کوئی ذمہ دار بندہ کہہ لیں یا ان کا کوئی ترجمان کہہ لیں، جس کو روزیورے بھی انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ سوشل والوں کو جو ہے وہ یہ سچی بات نہ بتائیں، اگر آپ ایسے بتا دیں گے تو آپ کا وہ بچہ لے لیں، تو آپ اس طرح سے آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی ٹیلی ویژن کے مطابق کہ 10 جو مساجد سے جو ان کو پیغام ملا یا جواب ملا وہ یہ تھا کہ آپ سچ نہ کہیں۔ ان 10 میں سے ایک اسٹاک ہوم کے علاقے ناکا میں فسک سیترا میں جو مسجد ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جب اس مسجد کے روزیورے سے بات کی گئی تو اس نے کہا جی کہ آپ یہ نہ کہنا ورنہ وہ آپ کا بچہ لے جائیں گے۔ اب یہ جب سٹیٹمنٹ اس مسجد کے مبینہ طور پہ جو انہوں نے ٹیلی ویژن والوں نے کہا کہ روزیورے ہیں انہوں نے کہا، تو مسجد کے جو یہاں پہ صدر ہیں جاوید احمد صاحب، بڑے اچھے اپنے دوست ہیں، اور باقی بھی ان کے ساتھ جو ان کی کمیٹی تھی، تو انہوں نے اس پہ رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں تو روزیورے ہے ہی نہیں، نہ انہوں نے اگر بات کرنی تھی تو مجھ سے کرتے، میں مسجد کا پریزیڈنٹ ہوں، یا وہ ہمارے جو امام ہیں جناب سادات صاحب ان سے رابطہ کرتے، یا وہاں پہ میاں عاقب صاحب ہیں اور سجاد صاحب ہیں ان کی ستیرل سے میں، تو انہوں نے کہا جی کہ نہ انہوں نے ستیرل سے رابطہ کیا ہے، نہ امام سے پوچھا ہے، نہ جو پریزیڈنٹ ہے ووڈ فورن نے مجھ سے پوچھا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ کون روزیور ہے، اور ہمارے ہاں روزیور ہے ہی نہیں۔ بہرحال ناکا مسجد کا جو موقف تھا وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگایا ہے، اور انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ جاوید صاحب نے جی کہ ہم اس کو مزید پروسیڈ کریں گے، ہم ان کا جو ٹیلی ویژن ریڈیو کا ادارہ ہے جس میں اپنی شکایت دے سکتے ہیں، ہم اس کی شکایت درج کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایسی کوئی غلط بات ہوتی نہیں، بلکہ یہاں پہ تو سویڈش پولیس اور چرچ والے بھی آتے ہیں، گزشتہ دنوں انٹیگریشن کے منسٹر بھی آئے تھے۔ بہرحال یہ ان کا موقف تھا، لیکن ٹیلی ویژن نے کہا جی کہ 18 میں سے 10 مساجد نے یہ مشورہ دیا کہ سچ نہ بولا جائے اور اپنی بات کو چھپایا جائے۔ اس کے بعد جو 5 مساجد جن میں جو ہے وہ معلموں کی مسجد بھی شامل ہے، جس کے امام اطاعت سید، ان کا بیان بھی انہوں نے جو ہے وہ واضح لکھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو سچ جو ہے وہی بتانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ بنے گا، اور آپ کو صحیح بات کرنی چاہیے۔ 3 جو مساجد تھیں انہوں نے کوئی کسی قسم کا جواب نہیں دیا۔ اب یہ ساری صورتحال ہے، اور میں نے کہا کہ لنک اس کا ڈسکرپشن میں موجود، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو 18 میں سے 3 مساجد نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مساجد کے جو آئمہ ہیں، مساجد کمیٹی کا کام تو نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کے پرابلم ہے سوشل کے ساتھ، بچے کا مسئلہ، تو مسجد سے فتویٰ لینے کی ضرورت تو نہیں، یہ کوئی مذہبی نماز روزے یا زکوٰۃ یا اس حوالے سے کوئی فتوے کی تو بات نہیں ہے، یہ تو ایک لیگل معاملہ ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ انہیں کہتے کہ آپ کسی لائر کے پاس جائیں، کسی اور ماہر آدمی کے پاس جائیں، ان سے مشورہ لیں، ہم مشورہ نہیں دے سکتے۔ تو میری رائے میں جو 3 مساجد جنہوں نے بالکل کوئی جواب نہیں دیا، وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس معاملے میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس حوالے سے میں نے کئی ولاگز جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور یہاں گریٹر اسٹاک ہوم کی جو کمیون سولنا ہے ان میں جو ہماری میئر ہیں سارا کوکا سلام، ان سے میری اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی جب میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا۔ وہ اس معاملے کو دیکھتی رہی ہیں اپنی کمیون میں، یہ جو بچوں کا ایشو ہے اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ والدین سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم مختلف علاقوں سے آتے ہیں، مختلف کلچر سے آتے ہیں، ہم فوری طور پہ سویڈن کے قانون کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کسی طرح یہ شکایت چلی جائے تو بجائے آپ بالکل انکار کریں، آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم سے مسٹیک ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، اور ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے، تو اس سے شاید ان کو جو ہے وہ بہتری اس میں مل جائے۔ اور یہی بات یہاں شفقت کھٹانہ صاحب ہیں ایڈوکیٹ، ان سے جب میں نے انٹرویو لیا اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی، وہ بھی ان معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں جو بھی دونوں پہلو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں، آپ خود ان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اب اپنی رائے اس حوالے سے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔